حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور 2 سال تک آپ کی خدمت میں رہا۔ 2 سال جب مکمل ہوئے تو اس نے حضرت سے اجازت طلب کی۔ عرض کی حضور مجھے اجازت دیں، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو پھر آیا کس لیے تھا؟ اس نے عرض کی حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں نے کبھی آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ ان 2 سالوں میں کبھی جنید کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھا؟ اس نے عرض کی نہیں حضور۔ فرمایا اس سے بڑی جنید کی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں شریعت مطہرہ کا پاسدار ہوں۔ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو دین اسلام کے اوپر، سنت اور شریعت کے اوپر جو استقامت ہے، استقامت علی الدین جو ہے، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ مگر افسوس کہ ہم کرامات کے پیچھے ایسے بھاگے ہیں کہ ہمیں سنت اور دین کی کوئی پہچان نہیں رہی۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ دین اسلام سے کوسوں دور چلا جا چکا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ہی ہمیں پیغام دیا کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھیں، کسی کو پانی کے اوپر چلتا دیکھیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کو ولی تسلیم نہیں کرنا، پیچھے اس کے چلنا ہے، ولی اس کو ماننا ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے چل رہا ہو، جو سنت و شریعت کے پیچھے چل رہا ہو۔ تو یہ پیغام حضرت جنید بغدادی نے ہمیں یہ دیا، مگر افسوس کہ ہم آج اپنے معاشرے کے اندر اس کو ولی سمجھتے ہیں، اس کو پیر سمجھتے ہیں کہ جو شریعت اور سنت کا تارک ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی شخصیت ہو اور 2 سال تک آپ کی خدمت میں رہنے والی شخص کو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئے، اور آج 8 دن نہیں گزرتے کسی کو سجادگی کے اوپر بیٹھے ہوتے، کسی کو پیر بنے ہوئے 8 دن نہیں گزرے تو ان کی کرامتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری جو بابا جی ہیں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایک شخص وہ اتنا تک کہنے پہ لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے پیر صاحب کے آستان پہ آ جائیں، پیر صاحب کی چوکھٹ پہ آ جائیں، جو بھی ہمارے پیر صاحب کے آستانے پہ آئے گا اس کو نماز کی، روزے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ بخشا جائے گا، اس لیے کہ پیر صاحب کا مقام اتنا ہے۔ وہاں ایک سیانہ شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا بزرگو آپ ایسا کریں، اپنے پیر صاحب کا جو آستانہ ہے نا اس کا سائز ذرا بڑھا دیں، اس کو بڑا کر دیں تاکہ ہم ساری مخلوق کو وہاں لے کر آئیں۔ آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں جب آ جائیں گے تو سارے بخشے جائیں گے۔ جب نماز کی، روزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیر صاحب کے آستانے پہ آنے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے آستانے کے سائز کو بڑا کر دیں تاکہ ساری مخلوق وہاں حاضر ہو جائے۔ یہ ہمارے عقائد بن چکے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں اس قدر غلط تصورات اور عقائد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جن کی مثالیں اگر میں دینا چاہوں کئی گھنٹے گزر جائیں گے، وہ مثالیں میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ ناظرین اکرام، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مجھے ایک کلپ موصول ہوا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کا، جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو ایک پیغام دے رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا ان کا پیغام، تو میں نے سوچا کہ وہ پیغام آپ تک بھی رکھوں اور پھر ان کے توسط سے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ پہلے آپ اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک کا ماننے والا بھی خوب ہے کہ اس سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، اب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے اللہ کے بندے، غوث پاک ساری رات عبادت کرتے تھے۔ بے نمازی یہ کہتا غوث پاک کا دیوان اور عاشق ہے، تو سارے کے سارے غوث پاک کے چاہنے والوں نماز کی پابندی کرتے ہی رہنا ہے، سمجھے، مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم نیاز تو کھاتے ہیں، نیاز کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم نیازی ہیں، لیکن ہم پہلے نمازی ہیں، اس کے بعد نیازی ہیں۔ کہ نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، فرض بھی نہیں چھوڑنا ہے اور مستحب بھی نہیں چھوڑنا، دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی نیاز نہیں بھی کر پاتا تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار۔ یہ ذہن رکھے گا کہ نماز فرض ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس پیغام کو ملاحظہ کیا ہے جس میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب اپنے چاہنے والوں کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی
قرآن سے کتنی محبت تھی، نماز سے کتنی محبت تھی، اور یہ اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نیازی تو ہیں لیکن ہم نمازی کب بنیں گے؟ ہم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں تو مناتے ہیں، لیکن ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ یاد رکھیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ کوئی ریاضت، عبادت، مجاہدے سے حاصل نہیں ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت خطبہ، کہ میں علم دین، مصطفیٰ کی حدیثیں، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے اس مقام پہ فائز ہوا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز کیا ہے تو اس کے پیچھے سے کی چٹائی ہے، مدرسے کی جو صفحے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر میں دین اسلام پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ مگر افسوس ہے اس بات کا کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حضور غوث پاک کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام حاصل ہوا ہے، آپ کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے قرآن ساری زندگی نہیں چھوڑا، نماز ساری زندگی نہیں چھوڑی، درود پاک ساری زندگی نہیں چھوڑا، لیکن آج کا جو عاشق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایک میٹھی دیگ بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا تو میری محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور میں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ کا مقبول بن جاؤں گا۔ یہ سب سے بڑی بھول ہے کہ دیگ پیش کرنے سے کوئی مقبول نہیں بنتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تعلیمات حضرت سیدنا غوث اعظم نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ہم حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اور عاشق وہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ ایک طرف حضور غوث اعظم کی قرآن سے اتنی محبت ہے لیکن ہمارے ہاں محبت تو کی جاتی ہے، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں محبت غوث کے، لیکن عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ایک رویہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو تو مانتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم غوث اعظم کو تو مانتے ہیں لیکن غوث اعظم کی نہیں مانتے۔ لیکن جب ہم اعلیٰ حضرت کی ماننا شروع کر دیں گے، غوث اعظم کی ماننا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کامیاب